बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब कैसी तबीयत है जोशिया की डॉक्टर साहब? परेशानी से टहलते हैसम ने आईसीयू से बाहर आते डॉक्टर से पूछा था, शुक्र करें खुदा का, यूँ समझे नई ज़िंदगी दी है आपकी बहन को अल्लाह ने। नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, स्टोमक वॉश कर दिया है, कुछ देर बाद होश भी आ जाएगा, डॉक्टर ने पेशा वाराना अंदाज में कहा था। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मिसेज दुर्राब ने बुलंद आवाज़ में कहा था। हैसम फ़ाह कमरे में नहीं है, पूरे हॉस्पिटल में पता करवा लिया है, वो डोना के रूम में भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? वो मिसेज रंधावा परेशानी से उसकी तरफ आई थी और खौफजदा लहजे में कह रही थी, रिलैक्स आंटी, आप परेशान मत हूँ, मैं पता करवाता हूँ। उसने तसल्ली देते कहा था, प्लीज़ ऐसा मेरी मार्शा को ढूंढो प्लीज़। वो रोते हुए कह रही थी, सवेरा हौसला करो, पता चल जाएगा, परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। मिसेज दुराब ने उन्हें कुर्सी पर बिठाते कहा था, मैं माजरत चाहती हूँ कि आप इस वक्त खुद परेशानी में हैं और मैं अपनी परेशानी भी लेकर आ गई। उन्होंने अपने आंसू साफ करते कहा था, जोशी अब आउट ऑफ डेंजर है आंटी, मैं पता करवाता हूँ फ़ाह का, बल्कि मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगी, आई प्रॉमिस अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ होगी। वो ठोस लहजे में कहता, मोबाइल पर नंबर डायल करता बाहर निकला था, जबकि उसका दिमाग इंतहाई हद तक खोल रहा था और गुस्से से रगें तनी थी। हेलो अब्दाल, तुम रेडी हो? हमना ने कॉल करके पूछा था। हाँ, मगर अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो फंसूंगा, साथ साथ तुम्हें भी फंसवाऊंगा। उसने साफ वार्निंग देते कहा था, तुम पागल हो, जब हम हाइकिंग कर रहे होंगे तो तुम्हें बस इतना करना है कि निशाना लेना है उसका, किसी को क्या पता कि उसे किसने मारा है, और वैसे भी यहाँ तो कोई इस शाल का दुश्मन है नहीं सिवाय मेरे, तो अरसम को कैसे शक होगा कि इस सब के पीछे मैं हूँ, बिकॉज मैं तो हाइकिंग पर होंगी। उसने बेइत्मीनान सद्दा लहजे में उसे समझाते हुए कहा था, ओके फाइन, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इतनी हड़बड़ी में आया हूँ, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम जीनम से मेरी शादी करवाओगे। दूसरी बात, अगर मुझ पर किसी को ज़रा सा भी शक हो गया तो मैं फ़ैर नहीं करूँगा, और तुमने प्लान बी पर अमल कर लिया ना? अगर किसी वजह से गोली ना चल सका तो? अब्दाल ने उससे पूछा था। हाँ, वो हो गया है, अगर किसी वजह से तुम फ़ैर नहीं कर सकोगे तो वो प्लान बी के तहत सीधा नीचे गिरेगी। उसने कहका लगाते हुए होंठों को सकेटते कहा था, अच्छा उधर देखो, उस माउंटेन की राइट साइड डाउन टू अर्थ खड़ा हूँ मैं, तुम कोशिश करना इस लड़की को लेफ़्ट साइड की पोजीशन में रखो, मुझे निशाना लेने में आसानी होगी। उसने हमना को अपनी तरफ देखते को कहा था और पूरी बात समझाई थी। ओके, मैं कॉल हिस्ट्री क्लियर कर रही हूँ, तुम भी करो और ख्याल रखना कोई भी गड़बड़ ना हो। उसने तंबीही लहजे में कहा था और फ़ोन बंद किया था। हमना आ जाओ यार, वी आर रेडी, जीनम दून खड़ी हमना की तरफ देखते उसे आवाज़ देते कह रही थी, रेडी हो तुम सब भी? हमना के आते ही अरसम ने केबल वायर की बेल्ट को कमर के साथ बांधते पूछा था। वी आर ऑलवेज रेडी, सब ने यक ज़बान कहा था। मैं फर्स्ट पर हूँगा, फिर इशाल, दीन, अरहाम, दीन, जीनम, दीन, इहाब एंड लास्ट में हमना, और हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ड्यूरिंग हैकिंग ना तो हम रुकेंगे और ना ही कोई पानी पिएगा, चाहे गला कितना भी क्यों ना सूख रहा हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर हम में से कोई एक भी गिरेगा तो हम भी साथ गिरेंगे, बिकॉज साथ आए थे साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं। अरसम ने पहले सबको गाइडलाइन दी थी और फिर लास्ट लाइन सब ने यक ज़बान दोहराई थी। इहाब यू ओके ना? अरसम ने गुमसुम खड़े इहाब को देखते पूछा था। ऑलवेज ओके, उसने मध्यम मुस्कुराहट से कहा था। गाइस, हमारी नज़रें जस्ट टारगेट पर होंगी, नीचे नहीं देखेंगे, ना दाएं और ना बाएं, जस्ट फोकस द वायर सेटल्ड एंड फोकस द डेस्टिनेशन। कदम जमा कर रखेंगे और इमेजिन यही करेंगे कि हम बस ज़मीन के किसी मुश्किल हिस्से पर चल रहे हैं, ये जहन से निकाल करके हम माउंटेन पर हैं। सो 1 2 3 अल्लाह अकबर कहते ही अरसम ने केबल वायर पर पाँव रखा था, फिर इशाल ने अपने कदम रखे थे, फिर आराम, फिर जीनम, फिर इहाब और लास्ट में हमना। इस वक्त वो चाइना के 5 बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ हुआ शान पर थे। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए केबल वायर्स और पतली पतली लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। इस पहाड़ की खासियत यह है कि इसको सर करने के लिए कभी तो केबल वायर्स पर चलना पड़ता है और कभी पतली पतली लकड़ियों पर, जो कि हर साल तकरीबन 100 लोगों की जान ले लेती है। बेएहतियाती की वजह से 7087 फुट की बुलंदी का ये रास्ता देखकर ही अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहल जाता है
اور کہیں کہیں سے یہ راستہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ دونوں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس کو سر کرنے والے ہیکنگ سٹارز یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ موت کو ہاتھ لگا کر واپس لوٹتے تھے، اور اس وقت وہ پانچوں بھی یہی کر رہے تھے۔ گائز، ہم جتنا بولیں گے ہمارا انرجی لیول اتنا کم ہوگا، اس لیے منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے سے اجتناب کریں گے۔ ارحام نے کہا تھا فائنل۔ ایہاب نے پیرامیٹر پر دیکھ کر بتایا تھا مجھے پیاس لگ رہی ہے ارسم، بس 2 گھونٹ پانی پی لو۔ ایشال نے کمر پر بندھی پانی کی بوتل کو پکڑتے کہا تھا 1 گھونٹ بھی نہیں پینا، ارسم نے سخت لہجے میں کہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ میں موجود ہینڈی کیمرے سے اب وہ پورے راستے کی ان سب کی باتوں کی مووی بنا کر کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا۔ میری بیوی کو مت ڈانٹو ارسم، ورنہ یہیں سے دھکا دے دوں گا تجھے، پھر تیری ہڈیاں بھی نہیں ملنی۔ ہوا کے دباؤ میں ارحام نے تیز آواز میں کہا تھا، اتنی فٹ بلندی پر اتنی تیز آواز بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم دونوں کو ہی دھکا دے دیتا ہوں اور اوپر جا کر ہنی مون منا لینا، پھر ویسے بھی تیری طرف بڑے حساب نکلتے ہیں، ارسم نے بھی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایشو، موقع اچھا ہے، جتنے حساب نکلتے ہیں ابھی بے باک کر لو، قسمت ایسے موقع بار بار نہیں دیتی۔ اس بار ایہاب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یار تم لوگ میرے دوست ہو دشمن؟ ارحام نے دہائی دی تھی، تو جیسے کتے کی دوستی سے بہتر ہے بندہ لعنت بھیج دے خود پر۔ ارسم نے اگلی وائر پر پاؤں رکھتے کہا تھا، ارسم پانی۔ ایشو ان کی بکواس سے بد مزہ ایک بار پھر بولی تھی، مگر آواز ارسم نے کم اور ارحام نے زیادہ سنی تھی۔ جانم، اس ٹائم اگر اکیلے ہوتے تو میں ضرور تمہاری پیاس بجھاتا، اپنے طریقے سے کنٹرول کرو، ورنہ جو کبھی نہیں ہوا وہ ہو جائے گا۔ کل BBC نیوز کی اہم خبروں میں سے ایک خبر ہوگی، چائنا کے بلند ترین خطرناک پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہوا شان پر ایک پاکستانی جوڑے نے بڑے رومانٹکلی طریقے سے اپنا ہنی مون منایا۔ اور کدو، یہ نیوز گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ جائے گی۔ سوچو ذرا، ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، اور پھر ان کے بچے۔ شٹ اپ ارحام۔ اس کی فضول بکواس سن کر وہ مزید تپی تھی، کیسے کر لیتے ہو تم اتنی بکواس؟ ارسم جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا افسوس سے سر ہلاتے اس سے پوچھا تھا منہ سے۔ ارحم نے بے تکا جواب دیا تھا، میں تھک گئی ہوں۔ زینب نے کہا تھا، چھلانگ لگا دو، 4 لوگ پھر کندھوں پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کر آئیں گے، ساری تھکاوٹ دور۔ ارحم نے چڑھایا تھا اسے۔ حد ہوتی ہے فضول گوئی کی، زینب تو اس کی بات سن کر ہی ڈر گئی تھی۔ او ہیلو، اگر ہم دونوں صحیح سلامت گھر نہ پہنچی تو ہمارے پاپا کو ہم جیسی بیٹیاں لا کر کون دے گا؟ ہم نے شوخی سے کہا تھا، ہم انکل کو سمجھا دیں گے، صبر سے کام لیں، حوصلہ رکھیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، برائی کا خاتمہ ہوا اور آپ کی بیٹیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی حقدار قرار پائیں۔ ارحم نے بتی سے نکالتے کہا تھا، اور وہ سب کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ ایک بار نیچے چلو، پھر تم چاروں کی گردنیں ہم اپنے ہاتھوں سے مروڑیں گے۔ ہمنا اور زینب نے یک زبان کہا تھا، واٹ آ جوک۔ میڈکیوں کو زکام ہونے لگا ہے، ارسم نے فلک شگاف کہکا لگایا تھا، اور پھر سب ہنسنے لگے تھے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو ایشو؟ اشال کی پیلی پڑتی رنگت دیکھا ارحام نے کہا تھا، مجھے چکر آ رہے ہیں، ہاں وٹنگ فیل ہو رہی ہے، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا، اور اب وہ پوری کانپنے بھی لگی تھی۔ ایشو یہاں ہو میرے پاس۔ ارحام نے پریشانی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا تھا، مبادہ کہیں اس کا پاؤں ہی نہ سلپ ہو جائے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے، جس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں اور اتنی ہوا میں بھی چہرہ پسینے سے تر، جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا۔ تم نے کچھ کھایا تھا ایشو؟ ارسم نے پوچھا تھا، جبکہ اب وہ ارحام کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، ایہاب نے اس کی حالت دیکھتے پریشانی سے کہا تھا۔ ڈرامے، ہمنا نے نفرت سے کہا تھا۔ ویٹ، ہیلی کو سگنل دیتا ہوں، ارسم نے پریشانی میں کہا تھا۔ نہیں، بس 1000 فیٹ تو رہ گیا، منزل کے اتنا قریب آ کے ہم واپس نہیں مڑ سکتے۔ ارحم نے اشال کی بیلٹ کو اپنی بیلٹ سے باندھتے اپنے پاؤں پر اس کے پاؤں رکھتے پوری طرح اس کو خود پر ڈالتے کہا تھا، مگر ارحم تم کیسے اس کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ایہاب نے کہا تھا، یہ بوجھ نہیں ہے ایہاب، زندگی ہے میری اور میری سانسیں، اور سانسیں بوجھ نہیں ہوتی۔ اس نے لمبا سانس چھوڑتے کہا تھا، مگر ارحم، ہمنا آئی کین مینج۔ اس نے ہمنا کی بات کاٹی تھی اور وہ اندر تک سلگی تھی۔ کیسے اسے ایک خوفناک پہاڑ پر لیے چڑھائی چڑھ رہا تھا، خود کے ساتھ اس کے وجود کو باندھتے، اور وہ کیسے بے ہوش ہوئی اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا کہ ابھی اسی وقت اشال کو اس کی باہوں سے کھینچ کر دھکا دے کر اچھال کر پھینک دے، اور پھر اشال جہنم واصل ہو جائے اور اسے کبھی بھی نظر نہ آئے، مگر ایسا ممکن ہی کب تھا؟ اس نے تو اس لیے اس کے جوس میں وومٹ اور نیند کی ٹیبلٹ ملائی تھی
کہ اسے چڑھائی پر چڑھتے ہی نیند آنے لگے اور ساتھ ہی چکریں اور وومٹ بھی ہو، اس کے پاؤں بری طرح سلیپ ہوں، مضبوطی نہ رکھ سکیں اور پھر وہ لہرا کر زمین بوس ہو اور اس کی ہڈیاں بھی نہ ملیں، اور اگر ابدال سے چوک ہو جائے تو اس کا یہ پلان ورک کر لے۔ مگر اب اس کا ایک پلان فیل ہو چکا تھا اور اب تک ابدال کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا ابدال پر۔ گائز وی ریچ، یس وی ریچ، ارسم نے خوشی سے چلاتے اپنے ہاتھ میں پکڑا، پاکستانی فلیگ لہرایا تھا۔ اللہ اکبر، سب نے یک زبان نعرہ لگایا تھا اور خوشی سے ایک دوسرے کو حق کیا تھا۔ آخرکار ایک اور مر کا انہوں نے سر کر لیا تھا، دنیا کا ایک اور خطرناک ترین پہاڑ اپنے نام کروا لیا تھا۔ ایک دوسرے تصویریں انہوں نے کھینچی تھیں جن میں ایشو بے ہوش تھی، مگر ایز اے میموری انہوں نے سیو رکھنی تھی۔ ایشو ایہاب اب اس اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلی کو سگنل دے دیے ہیں، آتا ہی ہوگا، ارسم نے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہیلی آ گیا، وہ 6 کے 6 اس میں بیٹھ کر اب نیچے جا رہے تھے۔ کوئی نہ کوئی تو کلیف ضرور ہوگا اس شام میں، ہو سکتا ہے وہ ساری لڑکیوں کا قتل ایسا ہی کرتا ہو یہاں لا کر، فاہ نے اس شاپ کے اندر جاتے کہا تھا۔ سر اس کا اب بھی چکرا رہا تھا، ہاتھ میں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، مگر اس کا جنون اسے ٹکنے کب دے رہا تھا۔ تبھی بیماری کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر سے خود کو خطرے میں جھونک رہی تھی۔ پوری شاپ خالی تھی، بس ایک سائڈ پر کچھ کاٹ کپاڑ پڑا تھا، وہ ہتھوڑا بھی غائب تھا۔ 1000 بار دیکھ لینے کے باوجود بھی اس سے وہ وہاں نہیں ملا تھا۔ اپنے تئیں پوری کوشش وہ کر چکی تھی، پوری شاپ خالی تھی، مگر اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر مومن کی شرٹ کا پھٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ کچھ ملا، اسے اپنے عقب سے آواز آئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، ہیثم دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ وہ بغیر اس کا جواب دیے واپسی کے لیے مڑی تھی۔ جب اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی، کیا سمجھتی ہو خود کو کہ جسے چاہو گی، جو چاہو گی، جس نظر سے دنیا کو دیکھو گی، دنیا ویسی ہی ہو جائے گی؟ ہاں، اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے تند اور تیز لہجے میں اس پر پھنکاتے کہا تھا۔ دماغ آؤٹ ہو گیا تھا اس کا، اسے پھر وہیں دیکھ کر، مطلب وہ باز نہیں آ رہی تھی، ابھی مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر سے وہیں پہنچ گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے؟ خود سے جڑے رشتوں کا تھوڑا سا بھی احساس ہے؟ وہاں سویرا آنٹی کی کیا حالت ہو رہی تھی جنہیں تم بغیر بتائے دن دناتی ہوئی یہاں آ گئی ہو، اور یہاں کیا ڈھونڈنے آئی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ پولیس یہاں پر انویسٹیگیشن کے بعد کچھ چھوڑے گی؟ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس نے افسوس کرتے سار ہلاتے اس کے دماغ پر ہاتھ رکھتے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی اسی پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں، اگر تمہاری ٹیم یا تم میں اتنے گیٹس ہوتے تو آج آئی جی انکل مجھے تمہاری ٹیم کا حصہ نہ بناتے، اس نے حقارت امیز نظروں سے اسے دیکھتے بلند آواز میں کہا تھا۔ اور دوسری بات، میری پھوپھو ہے نا، تو میں جانوں یا وہ، تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی؟ او اب سمجھی تم کیوں یہ اچھے بننے کا ڈرامہ کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ تمہیں رشتہ دے دیں، اس لیے ان کی ارد گرد اپنی اچھائی کا طلسم پھونک رہے ہو، اس نے ہاتھوں کو نچا نچا کر نفرت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں ہماری ٹیم میں شامل کرنے کے لیے بھی میں نے ہی آئی جی سر سے کہا تھا، کیونکہ مجھ سے تمہاری یہ بلا وجہ کی اس کیس کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میرا امیج اتنا خراب ہے کہ مجھے تمہاری پھوپھو کے آگے اپنی اچھائی کے راگ الاپنا پڑیں گے؟ فہد سلطان چودھری، تم سے نکاح کرنے کے لیے نہ تو مجھے تمہارے آگے کسی اچھائی کو اپنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری فیملی کے آگے کسی اچھائی کے شو کی ضرورت ہے۔ تمہیں بغیر حاصل کیے ہی اپنے نام لکھوا چکا ہوں، تم کس گمان میں ہو؟ جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں ڈالتے اس کے چہرے کے پاس جھکتے اس کے نچلے لب پر انگوٹھا رب کرتے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو ہیثم ولید خان، وہ دن دور نہیں جب ان دے منہ گہری کھائی میں گر کر کمزور سانسیں لیتے پھرو گے۔ اس کا انگوٹھا جھٹکتے وہ فنکاری تھی۔ اوقات دکھائی ہی کب ہے، ہاں مگر فرصت سے ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور گہری کھائی میں کون گرتا ہے اور سانسیں کس کی مدم ہوتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ چلیں اب، اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے آنکھ وینک کرتے کہا تھا۔ مرد بدتمیز، مرو بدتمیز ڈیٹھ انسان، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ ساتھ مر گئے تم مجھ میں اور میں تم میں، اور پھر صبح شام مریں گے ہر تنہائی میں، جان لیوا اندھیرے میں، مانی خیز سرگوشیوں میں۔
उसकी कलाई दबोच कर उसकी कमर पर उंगली से व्यूज़ बनाते उसने गंभीर लहजे में कहा था कि उसकी कमर की हड्डी सनसना उठी थी। और फिर उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर डालते वो दूसरी तरफ आया था और बैठा था। जीवाबन वो बस 100 सलवतें दिल में उसे सुनाती, दांत कुचकुचाती खामोशी से गुजरते रास्ते देखने लगी थी। एक सेकंड उसे वो शख्स बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ आके वो उसके साथ सुनहरे ख्वाब देख रहा था, ज़िंदगी गुजारने के। उसका दिल चाह रहा था गर्दन मरोड़ दे उसकी। अहमद भाई बता रहे थे कि नई केयर टेकर हाइपर हुई है आज। बशाम ने चावल मुंह में डालते कहा था, हाँ 7 घंटे हो गए, अब ये नहीं पता कि मज़ीद कितने घंटे टिकती है। मिसेज बशाम ने नवाला मुंह में डालते कहा था, तुम कितने % श्योर हो? उन्होंने अब खीरे का टुकड़ा दांतों तले दबाते पूछा था। इस लड़की के पेरेंट्स इंतकाल कर चुके हैं और वो अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए हर हद तक जा सकती है। देखो, एक तो वो मजबूर है और दूसरा रिश्ते के बंधन में बंधी लाचार। और ये मजबूरी और लाचारी अच्छे से अच्छे नाजुक मिजाज इंसान को भी अंदर से मजबूत बना देती है। दिखने में वो नाजुक लगती है मगर अंदर से दुखों की मारी चट्टान है वो। और मुझे लगता है कि जब तक उसका भाई कुछ बांध नहीं जाता मारे मजबूर के वो यहीं पड़ी रहेगी। मिसेस बेशाम ने गहरी सोच में जाते कहा था, हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही। रिश्ते वो करवा लेते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते। अब खुद को ही देख ले। नैपकिन से मुंह साफ करते तनजिया कहते वो डाइनिंग टेबल से उठे थे। पिंकी को देखने जा रहे हो? मिसेस बेशाम ने भी उठते हुए उसका तंज इग्नोर करते पूछा था। हम उन्होंने कहते आगे की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो भी उनके पीछे चलने लगी थी। दरवाजे की नाव पर हाथ रखे उन्होंने दरवाज़ा खोला था और अगला मंजर देखकर उन दोनों ने तअस्सुफ से सर हिलाया था, क्योंकि सामने सोफे पर बैठी पिंकी टूटे कांच के टुकड़े से मिंतहा के हाथों की बनी लकीरों पर कट लगा रही थी और वो चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी बगैर किसी आवाज़ के, जबकि चेहरे पर दर्द के आसार नुमायां थे। भैया, भाभी। पिंकी कांच नीचे फेंकती उनकी तरफ बढ़ी थी और फिर अपने भाई के गले लगी थी। कैसा है मेरा बच्चा? किसी ने तंग तो नहीं किया? उन्होंने उसके माथे पर लाभ रखते कहा था। ये उसने मुझको तंग किया, ये गंदी है, मेरे साथ मेरे रूम में रहती है। आई हेट हर, इसलिए मैंने इसके हैंड ख़राब कर दिए। उसने बुरा सा मुंह बनाते कहा था। जाओ मिंतहा, बैंडेज करो उन पर। मिसेस बेशाम ने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते कहा था, जिसके चेहरे के साथ साथ उसके हाथों का भी हशर बिगड़ा हुआ था। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, उसने भर्राई आवाज़ में कहा था। बेटा, अगर तुम जानना चाहती हो तो जा सकती हो, हम किसी और को हायर कर लेंगे। तुम तो ऑलरेडी दुखी हो, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई को भी पढ़ा। नहीं, बस खैरात नहीं चाहिए ना। मेरे बाप ने कभी ली थी और ना ही मैं कभी लूँगी। मेहनत और खून पसीने का कमा कर ही दिखाऊंगी। वैसे भी मैंने उनकी रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि इनको एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, और वो ये कि कोई चट्टान की तरह उनके हर जुल्म के सामने खड़ा हो डट कर। जब अगला बंदा कमज़ोर नहीं पड़ेगा तो ये खुद अपने अमाल से पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। इसने बशाम की बात काटते पिंकी की तरफ देखते कहा था, जो वह बशाम की गोद में सर रख के सो रही थी। सर, मैं वादा नहीं करती, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उन्हें ज़िंदगी तरफ लाने की। उसने हाथ से रिश्ते खून पर अपनी चादर का पल्लू रखते कहा था। मम खुश रहो, बशाम ने पिंकी का सर तकिए पर रखते कहा था और फिर मुंतहा के सर पर हाथ रखते बाहर निकल गए थे। आओ यहाँ बैठो। मिसेस बशाम ने उसे सोफे पर बिठाया था और फिर सामने टेबल पर पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाई थी और बैठकर उसके दोनों हाथों की बैंडेज की थी। खाना खाया था तुमने? पता नहीं क्यों, मगर अब उन्हें मुंतहा की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। खाना भिजवाती हूँ, खाकर सोना और दूध भी लाजमी पीना। काश तुम मजबूर ना होती, उन्होंने नरम लहजे में उसकी तरफ देखते कहा था और चली गई थी। मुंतहा ने इस औरत की जाति की पुश देखी थी, जो धूप छाँव जैसी थी, कभी सख्त तलख मिजाज और कभी नरम प्यार और मोहब्बत बांटने वाली। उन्होंने 2 मेडिसिन एक साथ ले ली थी, इस वजह से तबीयत इतनी ख़राब हुई। अभी तो वो ठीक है, अभी तो वो ठीक है और होश में भी आ गई, डॉक्टर ने बताया था। क्या मतलब? वो मेडिसिन? मैं कुछ समझा नहीं। अरहाम ने पूछा था। नींद की और वोमिट की और फिर ये हाइट पर भी थी। शुक्र है आपने बर वक्त एडमिट करवा दिया है, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाता। डॉक्टर कहता वहाँ से जा चुका था। ठीक है अरसम, वो मुझसे नाराज़ है, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जान ले ले। ये क्या तरीका है? अरहाम ने बेचैनी से कहा था। डॉक्टर की बात सुनकर रिलैक्स अरहम, अब हमें इस मसले को बड़े क्लियर तरीके से देखना होगा, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ये कि इशू कभी भी ये मेडिसिन या खुद की जान लेने वाली हरकत नहीं कर सकती। कुछ मिसिंग है इस कहानी में। उसने अपनी बियर्ड खुजाते
بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ارحام نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم ایشو سے ملو، میں بس ابھی آتا ہوں، ارحام کو کہتے وہ ہاسپٹل کی لابی سے باہر آیا تھا، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر سب موجود تھے سوائے ہمنا کے، اور اس کی غیر موجودگی ارسم کو زیادہ تیش دلا رہی تھی۔ واٹ ریڈ کلیس، تم خود کو مرد ہی کیوں کہتے ہو؟ جاؤ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ کہیں سکون سے۔ وہ غصے میں بھڑک رہی تھی اس پر۔ ہاں تو کیا کرتا، وہاں پولیس آ گئی تھی، اور پھر جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی پوزیشن لیفٹ سائڈ پر ہونی چاہیے تو تم خود وہاں کیوں کھڑی تھی؟ تو کیا تمہیں جان سے مار دیتا؟ ابدال اس سے زیادہ تیز چلایا تھا۔ تم اب میری نظروں کے سامنے مت آنا، تمہاری وجہ سے سارا پلان برباد ہو گیا ڈفر، غصے سے کہتے اس نے فون رکھا تھا اور پیچھے کو مڑی تھی، جہاں ارسم غیظ و غضب سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ تو ایشو کو اوور ڈوز تم نے کیا تھا؟ اس کی آنکھیں قہر بس آ رہی تھیں۔ ثبوت ہے تمہارے پاس کوئی؟ اس نے پویں اچکاتے کہا تھا۔ ابھی تمہاری گردن بس دائیں سے بائیں چٹکنے کی دیر ہے، پھر تم خود سارا سچ اگلو گی۔ وہ گھرایا تھا اس کے چہرے پر۔ اچھا تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، کم اون چٹکو میری گردن، میں اگر نہ بولو تو آرام میرا، اگر بول پڑی تو اشال رندھاوا کا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر وہ پھنکاری تھی۔ اب تم سے ملاقات پورے ثبوتوں کے ساتھ ہوگی، اور یاد رکھنا اس دن تمہارا منہ ہوگا اور میرا تھپڑ، اس دن تمہیں افسوس ہوگا تمہارے ہونے پر بھی۔ اور رہی بات میری بہن کی زندگی کی خوشیاں چھیننے کی، تو یاد رکھنا یہ سب تمہارے وہم خیال ہیں۔ ارسم سلطان چودھری منٹوں میں خاک کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کو پیچھے کو دھکا دیتے، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ چلا گیا تھا وہاں سے۔ ہیلو ارسم، سویرا رندھاوا نے ارسم کا پریشانی میں نمبر ملایا تھا۔ جی پھوپھو کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے پھوپھو؟ ارسم ان کی برائی آواز سن کر ہی بے چین ہوا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ارسم، مرشو پر کس نے حملہ کیا؟ ڈونا پر بھی، دونوں ہاسپٹل میں ہیں۔ گو کہ ٹھیک ہے، مگر مرشو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ادھر زویش نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، شاید اس لیے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے تم سے رشتے کا سن کر۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہاں جا سکتی ہے فہا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ فہا میری بچی، ارسم فہا آ گئی، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، انہوں نے سامنے سے آتی فہا اور ہیثم کو دیکھتے کہا تھا اور فون بند کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے۔ اس کے کانوں میں لفظ گونجے تھے سویرا رندھاوا کے۔ نو زویشہ ولید خان، اتنی جلدی نہیں، ایسے کیسے خود کو دور کر سکتی ہو تم مجھ سے؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بینتے کن پٹی سلائی تھی اور پھر چہرے پر تلخ مسکراہٹ سے جاتے نمبر ڈائل کیا تھا موبائل پر۔ پیارے دوستو، نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ خدا حافظ۔